دانیال کی کتاب میں قلم بند ہے کہ نبوکدنضر بادشاہ نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا اور اس نے خدا کے گھر کے ظروف سونار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں رکھے۔ اور بادشاہ نے خواجہ سراؤں کے سردار اسپینز کو حکم دیا کہ اسرائیل اور بادشاہ کی نسل میں سے ایسے لوگوں کو حاضر کریں جو بے عیب، جوان، خوبصورت، حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانش اور صاحب علم ہوں، اور وہ ان کو کشتیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے اور ان کو شاہی خوراک دینے اور 3 سال تک ان کی تربیت اور پرورش کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیال اور حننیہ اور میسائیل اور عزرایہ تھے، اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانیال کو بیلتشزر اور حننیہ کو صدرک اور میسائیل کو میسک اور عزرایہ کو ابنجو کہا۔ ہم نے دیکھا کہ نبوکدنضر بادشاہ کے حکم پر خواجہ سراؤں کے سردار نے ان چاروں کے نام تبدیل کیے۔ آئیں دیکھیں کہ صدرک، میسک، ابنجو کو آگ کی جلتی بھٹی میں کیوں ڈالا گیا۔ نبوکدنضر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی اور اسے دورہ کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا، اور اس نے حکم جاری کیا کہ جس وقت کرنا اور نسے اور ستار اور رباب اور بربط اور چغانہ اور ہر طرح کی ساز کی آواز سنو تو اس سونے کی مورت کے سامنے جس کو نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سجدہ کرو، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ میرے عزیزو، صدرک، میسک، ابنجو نے بادشاہ کے اس حکم کی عدولی کی اور سونے کی اس مورت کو گر کر سجدہ نہ کیا۔ بس اس وقت چند کشتیوں نے آ کر ان پر الزام لگایا اور بادشاہ سے کہا کہ چند یہودی ہیں جن کو تو نے بادشاہ کے بابل کی کارپردازی پر معین کیا ہے، یعنی صدرک اور میسک اور ابنجو، ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی، وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورت کو جسے تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے۔ تب بادشاہ نے قہر و غضب سے حکم کیا کہ صدرک اور میسک اور ابنجو کو حاضر کریں، اور انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا، اور بادشاہ نے ان سے کہا، اے صدرک اور میسک اور ابنجو، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟ اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چاغا اور ہر طرح کی ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے، اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ صدرک اور میسک اور ابنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکدنضر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ میرے عزیزو، بادشاہ نے قہر سے بھر کر حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کریں، اور چند زوراور پہلوانوں کو حکم کیا کہ صدرک اور میسک اور ابنجو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں۔ میرے عزیزو، ہم نے جانا کہ صدرک، میسک، ابنجو نے بادشاہ کے حکم کی عدولی کی اور سونے کی مورت کو سجدہ نہ کیا، جس کی سزا ان کو یہ ملی کہ انہیں آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا گیا۔ آئیں دیکھیں کہ صدرک، میسک، ابنجو کو آگ کے شعلے کیوں ہلاک نہ کر پائے اور ان کو کس نے بچایا۔ میرے عزیزو، بس چونکہ بادشاہ کا حکم تاکیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی، اس لیے صدرک اور میسک اور ابنجو کو اٹھانے والے آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گئے، اور یہ تینوں مرد یعنی صدرک اور میسک اور ابنجو بندھے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے۔ تب نبوکدنضر بادشاہ سراسیما ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا ہم نے 3 شخصوں کو بندوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟
انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ زر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت اعلیٰ زیادہ کی سی ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ چوتھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ خدا نے اپنے فرشتے کو ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر بھیجا، اور آگ کے شعلوں نے ان پر اثر نہ کیا، ان کو ہلاک نہ کیا، بلکہ وہ کھلی آگ میں چل پھر رہے تھے۔ تب نبوکدنضر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازہ پر آ کر کہا، اے صدرک میثق ابدنجو، خدا تعالیٰ کے بندے باہر نکلو۔ اور میرے عزیزو، بادشاہ کے مشیروں نے آ کر دیکھا اور ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی، اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا، اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا، اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی۔ بس نبوکدنضر نے پکار کر کہا کہ صدرک اور میثق اور ابدنجو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں۔ اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک اور میثق اور ابدنجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے۔ پھر بادشاہ نے صدرک اور میثق اور ابدنجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا۔ سو میرے عزیزو، اس سٹوری سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں، جیسے صدرک میثق ابدنجو ایمان میں مضبوط رہے اور خدا کے ساتھ وفادار رہے، اور اس وفاداری کا ان کو یہ اجر ملا کہ خدا نے ان کو جلتی آگ کی بھٹی میں سے بچا لیا اور بادشاہ کی نظر میں دوبارہ سے سرفراز کیا۔ سو میرے عزیزو، آج ہمیں بھی خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، ایمان کی مضبوطی اور وفادار رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ آج جو ہمیں اپنی زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکالیف جو ہمیں پہاڑوں جیسی اور جلتی ہوئی آگ کی طرح ہماری زندگی میں ہمیں پریشان کرتی ہیں، میرے عزیزو، یہ خدا کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، بس ہمیں اس کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں صدرک میثق ابدنجو کی طرح ہر مسائل سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ایسے ہی ہمیں سرفراز کرے گا جیسے اس نے صدرک میثق ابدنجو کو کیا۔ سو میرے عزیزو، یہ کلام آپ کے لیے، آپ کی فیملیز کے لیے باعث برکت ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔